لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ ہم سب دین کی نسبت پر، اللہ تعالیٰ کی نسبت پر اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ میرے دوستو، اگر ہمیں اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا ہے اور ہدایت کو صحیح اپنے دل میں اتارنا ہے تو پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اور دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں میں اطمینان نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں یا اس ایریا میں پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، تو شاید آپ لوگ اس معمول سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے غضب سے حفاظت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، اور جہاں بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، جو آگے بیٹھے، دائیں بیٹھے، بائیں بیٹھے، میری سب حضرات سے درخواست ہے کہ میں جو خطبہ اب شروع کروں گا اس خطبے میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے میری زبان پر اللہ ہوگا، آپ سب کی زبان پر بھی، میں سب ساتھ میں کہوں نا، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ ہوگا، اور ہم کلمہ طیبہ بھی ساتھ میں پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں۔ تو میرے دوستو، اس کام کے لیے آپ سب لوگ تیار ہیں نا؟ میں ذرا زور سے کہوں انشاءاللہ۔ بھائی آپ سب تیار؟ میں یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اللہ ہم کو صحیح سکون نصیب فرمائے، اور صحیح سکون اگر مسلمان کو ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ تو جو خطبہ میں شروع کر رہا ہوں، اس خطبے میں ایک اللہ کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، تو میری زبان پر اللہ رہے، آپ کی زبان پر بھی اللہ رہے۔ اور میں خاص کر کے جو انتظام کرنے والے ساتھی ان سے کہوں گا کہ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، آنے والے آتے رہیں گے، اپنی جگہ پر بیٹھتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ پانی پلانے والوں کا جو نظم ہے وہ بھی اب بند کرے۔ اور میرے دوستوں، مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، لیکن جو بات ہم کریں یہ ہمارے نبی کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المخلوقات
المخلوقات هو الله لا خالق ولا مالك إلا الله ولا ناصر ولا رازق ولا قوي إلا الله ولا معبود ولا مطلوب ولا مقصود إلا الله ولا مشهود ولا موجود إلا الله. بھائی سب ساتھ میں پڑھیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، میں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں. آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، اگر یہ حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے تو شاید کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہوگا جو خاموش رہے گا. میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی امتی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ زمین پر پڑھتا ہے، آسمان پر اللہ کا عرش حرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عرش تو رک جا، تو ساکن ہو جا، تو ہلنا بند کر. وہ عرش کہتا ہے اللہ میں اس وقت تک حرکت کرتا رہوں گا جب تک زمین پر کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی. میرے دوستو، آج کی رات کو مغفرت کی رات بنانا ہے، رحمت کی رات بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی رات بنانا ہے. اس میں میرے دوستو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے. اور ایک بات سمجھ لو کہ بھائی اگر ہمیں راستے پر کسی اور کا نام لینا ہو تو ہمیں شرم محسوس، اگر کسی کرکٹر کا نام لینا ہو تو ہم چلتے چلتے کرکٹر کا نام لیتے تھے، کسی پکچر کے ہیرو ہیروئن کا نام لینا ہو تو ہماری زبان پر آتا ہے. میرے دوستو، آخر مسلمان اللہ کا نام لینے سے شرمائے کیوں؟ اور وہ بھی وہ خدا، وہ رب العالمین جس نے ہمیں کھلایا پلایا پہنایا، اگر وہ نہ دیتا تو میرے دوستو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہوتا. اس لیے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، جتنے بیٹھے ہیں خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے. اور یاد رکھو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں خدا کا عذاب کبھی نہیں اترے گا. اس سے میرے دوستوں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بڑے عشق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے. تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور سب لوگ اس ساتھ میں بلند آواز کریں. میں تو دوستوں وہ کہتا ہوں جب اللہ کا نام لینا تو اس میں شرم کس بات کی؟ نیت کر لو اللہ فرش پر ذکر کرتا ہوں تیرے عرش تک پہنچا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائی سب ساتھ میں میرا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور بڑے پیار محبت کے ساتھ ذکر کرے. اللہ اللہ
عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے اور اللہ بار بار یہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو الحمدللہ ہم سب نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اب اللہ کے ذکر کے بعد جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، جس پیغمبر کا ذکر کرنا ہے، جس نبی کا ذکر کرنا ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ ہمارے آقا ہے، تاجدار مدینہ ہے، محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرور دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو ہم سب کو مل کر نبی کا ذکر کرنا ہے۔ ہم اس طرح ذکر کریں گے کہ میری زبان پر ہوگا محمد، بھائی میری زبان پر ہوگا تو سب دو، کوئی خاموش نہیں چاہیے۔ میں تو اپنے دوستوں کو پہلے کہتا ہوں یہ کوئی بیان اور تقریر نہیں، یہ سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا، آپ کو بھی یاد کرنا۔ بھائی میرے دوستوں آپ لوگ خاموش رہو گے تو بات کیسے بنے گی؟ بھائی جواب دو گے نا آپ لوگ؟ ہاں میں خاص کر کے میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی سب جواب دینے کے لیے تیار نا۔ میرے دوستوں میری زبان پر ہوگا محمد، آپ سب کی زبان پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام کسی امتی کے سامنے آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس سے بڑھ کر کوئی کنجوس اور بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس مرتبہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا میرا نام آئے اور میرا امتی درود نہ پڑے، وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو میں گنہگار، لیکن میری زبان پر نام ہوگا محمد۔ بھائی کیا نام ہوگا؟ اور آپ سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ ذرا اور زور سے کہو بھائی، آپ سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے سوچا ہوگا کہ مولانا کو بولنے کے لیے بلایا، ہمیں تھوڑی بولنے کی کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ لیکن میرے دوستوں نبی کا نام ہے، پیار سے لوگ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مغفرت عطا فرمائے گا۔ تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات والجمعة والجمعة والصلاة كلما يكتب شيئا اللهم صل على محمد
محمد في الأول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، بہت سے قرائے کرام اور بہت سے حفاظ کرام اور بہت سے اصحاب دل یہاں موجود ہوں گے. اور خاص کر کے جو علماء کرام اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میری مراد حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم، اور بھی جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اس وقت مجھے ان علماء سے باتیں نہیں کرنا. یہ بڑے بڑے حضرات اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، اور اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ حضرات میری اصلاح کریں گے. مجھے تو یہاں پر ہمارے سورت کے جوان بھائیوں سے باتیں کرنا اور ہماری محترم ماؤں اور محترم بہنوں سے باتیں کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس امت میں پیدا کیا، یہ سب سے بہترین امت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے، اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، اللہ نے بہت سے رسول بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی ہم کو عطا کیے، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کہو نا، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے نبی اللہ نے ہم سب کو عطا کیے کہ میرے دوستوں یہ کہنا پڑتا ہے، بھائی سمجھنا، توجہ کے ساتھ سمجھنا، یہ کہنا پڑتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھنا ہو، اگر نبی کا مرتبہ ہم سب کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ تھوڑا توجہ دو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی نرالی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، ہمارے پیغمبر کا رتبہ کتنا اونچا ہے. اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ میرے دوستوں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ان کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کی نبوت کا کوئی مقابلہ، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ دوستوں، ہمیں فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے خدا، سمجھنا، جیسے خدا اپنی خدائی میں ہے، جیسے ہمارے نبی اپنی نبوت میں ایک ہے. خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ، خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی کوئی مقابلہ، خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ کرے، کوئی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بہت سی آیتوں میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں، قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم کتنی ہی ترقی کرو، اے میرے بندو تم چاہے کتنا بھی آگے چلے جاؤ، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل دنیا کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ آدمی کو اگر سفر کرنا ہو تو مہینے مہینے، سال سال ختم ہو جاتے، لیکن آج میرے دوستوں دنیا نے ایسی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں آج دنیا اتنا آگے بڑھ گئی، اتنا آگے بڑھ گئی کہ جب سے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کنارے سے خبر پہنچتی ہے تو ایک سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے پر خبر پہنچ جاتی. لیکن میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو کتنا ہی ترقی کر جا، تو زمین
اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ایک مثال دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو پانی پیتا ہے اور پانی ایسی چیز ہے جس کی انسان کو بھی ضرورت ہے, جانور کو بھی ضرورت ہے, چلتے پرندے پرندے کو بھی ضرورت ہے, درخت اور شجر اور نباتات کو بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو میرا پانی اتارا جس کی سب کو ضرورت ہے, میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ تو پانی کو اتار سکے. میں کوئی اتار سکتا پانی کو؟ اگر اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ روکنے پر آئے تو کوئی وہ روکنے پر آئے تو کوئی. ساتھ میں کہو نا بھائی, تاکہ ہماری توحید مضبوط ہو جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کون؟ بھائی توحید کو مضبوط کر لو. ایک اللہ. اور کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ. وہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا, اور وہ لینے پر آئے تو کوئی. اسی لیے میرے دوستوں, میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے. بھائی رات کو سونے سے پہلے کون سی سورت پڑھے؟ کون سے پارے میں؟ بھائی یہ تو قرآن کی بات ہے نا, ہر جوان کو یاد ہونا چاہیے. میں کون سے پارے میں؟ 27 کے پارے میں ایک سورت آتی ہے سورت الواقعہ. وہ ہر ایک کو پڑھ کر سونا چاہیے. اور کیوں پڑھ کر سونا چاہیے میرے دوستوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا کہ میرے بندے خدا کے سامنے تیری کوئی طاقت نہیں, خدا کے سامنے تیری کوئی طاقت. اور یہ اگر سورت الواقعہ ہم رات کو پڑھ کر سونا پڑے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. میرے دوستوں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو میرے دوستوں یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. میرا اور آپ کا وعدہ غلط ہو سکتا لیکن نبی کی کوئی بات غلط ہے؟ میں نبی کی کوئی بات غلط ہے؟ تو اسی سورت پر واقعہ میں پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بات سمجھاتے ہیں کہ خدا اپنی خدائی میں ہے کہ تم لاکھ ترقی کرو لیکن خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ. بھائی کوئی پانی کو پیدا کرنا چاہے تو, کوئی پانی کو آسمان سے اتارنا چاہے تو, کوئی پانی کو آسمان سے روکنا چاہے تو, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دیکھو میرے دوستوں بڑی پیاری آیت ہے, آپ سب لوگ غور سے سنو. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فرماتے میرے بندے بتا جو پانی تو پیتا ہے. سب لوگ پیتے نا پانی. اللہ نے کیسے کیسے اچھے انداز میں سوال کیا. کیا فرمایا؟ جو پانی پیتا ہے اللہ فرماتے میرے بندے بتا کہ پانی تو نے بادلوں سے اتارا, تو نے آسمانوں سے اتارا, ہم اتارنے والے. ایسا وہ پانی اتارنے والا کون؟ پانی دینے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور اللہ خود کرواتے کہ میرے بندے میں نے تجھے کھلایا, میں نے تجھے پلایا, میں نے تجھے پہنایا, میں نے پانی تجھے جب چاہا تب تجھے پلایا, اس لیے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا. اللہ اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا تو یہی پانی کو اللہ کھارا اور کڑوا بنا دیتا. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا لو نشاء اللہ فرماتے میرے بندے اگر چاہتا تو یہ پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا. خیر میرے دوستوں مجھے بتانا یہ کہ خدا اپنی خدائی میں, میں خدا اپنی خدائی میں, ذرا جم کے کہو نا بھائی, خدا اپنی خدائی میں اسی طرح ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں, بھائی ہمارے نبی اپنی نبوت میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنو. آپ کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. بھائی گئے تھے نا,
یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ترقی نصیب ہوئی کہ آپ پہلے مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نظارہ کرایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جہنم بتائی، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اوپر لے گئے، سدرۃ المنتہا پر لے گئے، یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر لے گئے۔ کہاں پر لے گئے؟ عرش پر۔ میرے دوستو، اس وقت وہ عرش کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں لکھا اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے، پہلے یاد رکھنا کہاں پر پہنچے؟ عرش پر پہنچے، اور یہ سفر بڑا پیارا اور بڑا عجیب سفر تھا، اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن کریم نے اس سفر کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا اتنا لمبا سفر کرنا کہ زمین کو چھوڑ کر ساتوں آسمان کا، ساتوں آسمانوں کو بڑھ کر جنت کا، اور جنت سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا کا، اور سدرۃ المنتہا سے بڑھ کر اللہ کا عرش کا، اتنا بڑا سفر کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ سفر میں نے کروایا، اگر میں نہ کراتا تو یہ سفر کوئی نہ کرتا۔ یہ سفر کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ اسی نے بندر میں پارے کی بالکل پہلی آیت میں اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ بندر میں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات، اللہ اپنے بارے میں کہتے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ یہ سفر کب ہوا تھا؟ رات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، پہلے مسجد حرام، مسجد اقصی، اور وہاں سے زمین کا کنارا، وہاں سے آسمان کا کنارا، وہاں سے جنت کا کنارا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش میں لے گئے۔ کہاں پر لے گئے؟ قرآن نے فرمایا کہ اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں لے گئے۔ میرے دوستوں، میں یہ واقعے کے بعد اصل نتیجے پر آؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ اس واقعے پر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا رتبہ سب کو معلوم ہو جائے اور یہ کہنا پڑے کہ جیسا خدا اپنی خدائی میں ہے ویسے ہمارے نبی اپنی نبوت میں۔ اب میرے دوستوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کہاں تک ہوئی ہے؟ عرش۔ سب کہو کہاں تک ترقی ہوئی ہے؟ اب عرش میں ایک طرف ہمارے نبی، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک طرف نبی، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک طرف خالق، ایک طرف مخلوق، ایک طرف عاشق، ایک طرف معشوق، ایک طرف حبیب، ایک طرف محبوب، ایک طرف اللہ ہے تو دوسری طرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں لکھا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ سوال پوچھنے والے کون؟ ہمارے نبی۔ سوال پوچھنے والے کون؟ اب سوچو یہ سوال کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ عرش پر۔ تو جگہ بھی بڑی پیاری، جگہ بھی بڑی پیاری، اس لیے کہ اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی جگہ، اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا۔ کہاں پر سوال پوچھا؟ عرش پر پوچھا۔ اور پوچھنے والے کون؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ اور کس سے سوال پوچھا؟ سوال کس سے پوچھا؟ اللہ سے۔ اور اللہ تو ذات ہے کہ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ تو سوچو کتنی پیاری جگہ اور کتنے پیارے سوال کرنے والے اور کتنے پیارے جواب دینے والے۔ لیکن یہ سوال اور جواب میرے دوستوں آج ذرا طے کرو کہ یاد کر لو گے انشاءاللہ۔ تو یاد کرو گے نا؟ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا ہم کو یاد نہیں ہوتا۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا ہم کو یاد ہے۔ میں اپنے بھائی کو کبھی کبھی پوچھتا ہوں، بھائی برا نہ ماننا، میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں تجھے تیری بیوی کا نام یاد ہے؟
ارے کہو نا بھائی بیوی کا نام یاد ہے؟ یہاں شاید بیوی کا نام بھی بھول گئے. ارے میرے دوستوں گھر پر جانا ہے, ذرا سوچ سمجھ کر تو جواب دو. میں بیوی کا نام سب کو یاد نا, اپنے بچوں کا نام, جیب میں پیسے رکھے ہو, بلکہ جیب میں پیسے تو دور کی بات, باہر اتارتے ہیں تو چپل یاد رہتی کہ بھول جاتے ہو؟ تو چپل یاد, چپل جیسی چیز یاد, جیب میں پیسے رکھے وہ یاد, اپنا بینک بیلنس یاد, اپنی بیوی کا نام یاد, بچوں کا نام نہیں یاد, تو نبی کا نام یاد نہیں, نبی کا کام یاد نہیں, نبی کی شان یاد نہیں. میرے دوستوں اصل معاملہ محبت کا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سب یاد ہوتا ہے, اور جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں کچھ یاد ہے. ارے میرے بھائیوں, ابھی آج کل جو کرکٹ کا دور چلا ہے, ہمارے بچے کو کرکٹ کا نام, کرکٹروں کا نام یاد ہے. بھائی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بھائی کرکٹروں کا نام یاد ہے, کون کیا اسکور ہو گیا وہ یاد ہے, کیا ہو گیا وہ یاد ہے. میرے دوستوں اس کو 11 پلیئروں کے نام یاد, انڈیا کے پلیئروں کے نام یاد, پاکستان کے پلیئروں کے نام یاد. اس کو پوچھو کہ بھائی ہمارے نبی کے تو 11 نام بتا دے. بھائی انڈیا کے کرکٹروں کے 11 نام بتاتا تو ہمارے نبی کے تو 99 نام ہے. چل 99 چھوڑ دے, جیسے کرکٹروں کے 11 نام, تو بھائی نبی کے اس میں 11 نام بتا دے. میرے دوستوں ہمارا بچہ 11 نام بتائے گا؟ کہو نا بھائی, سورت والے آپ لوگ تو بہت ڈم بیٹھے ہو. بھائی ہمارا بچہ بتائے گا نبی کے 11 نام بتائے گا؟ زور سے کہو نا بھائی, شرم کی اس بات کی نہیں بتائے گا نا. بچہ کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے کہ اس کا باپ بھی نہیں بتائے گا, ہے نا بھائی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. بچہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ اس کے ابا کو بھی نبی کے 11 نام یاد نہیں. کیوں میرے دوستوں, آخر کیوں نبی کے نام یاد نہیں؟ بھائی محبت ہوتی ہے نا, یہاں میرے جوان بھائی بیٹھے ہوں گے, جانتے ہیں بھائی محبت ہوتی ہے تو نام کہاں لکھ لیتا ہے نا. محبت ہو جاتی ہے تو نام کہاں لکھ لیتا. میرے دوستوں کاش کہ ہم سب کو نبی سے محبت ہو جاتی. تو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ اسی لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ محبت آج میرے دل میں بھی لگے, آپ کے دل میں بھی لگے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمدی بنائے. بھائی کہو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمدی بنائے. تو میرے دوستوں بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہاں پہنچے؟ عرش پر. سوال کس نے پوچھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا پیارا سوال پوچھا. کیا سوال پوچھ رہے وہ توجہ کے ساتھ سنو, اور اس نیت کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ یاد کریں گے اور امت تک پہنچائیں گے. میں یاد کریں گے اور امت تک. میرے دوستوں ہماری امت وہ امت ہے کہ تمام امتوں میں سب سے پیاری, اور پیاری ہونے کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے پیاری ہو, اس لیے کہ تم جو باتیں سنتے ہو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہو, بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو. بھائی یہ تو امت کا مشن ہے, اور یہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. قرآن کریم نے فرمایا اللہ فرماتے سب سے اچھی امت کون سی؟ میں کہوں نا سب سے اچھی امت کون سی؟ ہماری امت. میں سب کہوں سب سے اچھی امت کون سی؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں تم سب سے اچھی امت ہو, اس لیے کہ تمہارا کام ہے بھلائی اور اچھی باتوں کو پہنچانا اور برائیوں سے. تو میرے دوستوں جو بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, نیت کرو جہاں تک ہو سکے گا پہنچاؤ گے انشاءاللہ. ویسا پہنچائیں گے نا انشاءاللہ, اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا آپ لوگ. میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کا مرتبہ دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عرش پر. اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا, بڑا عجیب سوال پوچھا, اتنا عجیب سوال پوچھا کہ کتابوں میں لکھا ہے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا بھائی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا کہ اللہ تجھے ایک نبی بہت پسند آئے جس نبی کا نام ہے ابراہیم. ہمارے نبی عرش پر کہہ رہے اللہ تجھے ایک نبی بہت پسند آئے جس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہمارے نبی نے کہا اللہ تجھے ابراہیم اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اے اللہ تو نے اس آگ کو باغ بنا دیا. ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر کہہ رہے اللہ اے میرے پروردگار تجھے وہ نبی کتنے پسند آئے, تجھے وہ پیغمبر حضرت ابراہیم کتنے پسند آئے کہ جب دنیا میں نمرود نے آگ جلائی اور ارادہ کیا کہ میں ابراہیم کو آگ میں ڈالوں تو انہیں آگ کو حکم دے دیا, وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن گئی. قرآن کریم نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تو میرے نبی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ باغ بن گئی اور سلامت والی ہو گئی. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, کہاں پر پوچھا؟ عرش پر پوچھا. کس سے پوچھا؟ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تجھے ابراہیم بہت پسند ہے کہ تو نے ہاتھ کو باغ بنا دیا. دوسرا سوال, بھئی یاد رہیں گے نا سوال آپ کو؟ بھئی یاد رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ اے پروردگار, عرش پر پوچھا اے اللہ اے پروردگار تجھے ایک نبی حضرت موسیٰ بہت پسند آئے. اللہ تجھے تیرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پسند آئے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ میں پوری قوم تھی. حضرت موسیٰ آگے آگے ان کی قوم پیچھے پیچھے اور چلے جا رہے. ایک وقت وہ آیا کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. بھائی فرعون جائے تو بھی موت, بھائی پیچھے آئے تو بھی موت اور آگے جائے تو بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑے عجیب مصیبت کے بادل آئے. آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. اگر آگے جاتے ہیں تو سمندر کی موجیں برباد کرتے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر بوٹی کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب یہ مصیبت کے پہاڑ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو, اے موسیٰ آگے بڑھو, اپنے پاس جو لکڑی ہے تمہارے پاس جو عصا ہے وہ سمندر پر مار دو. اللہ کہتے ہیں آج میری طاقت ہوگی میں سمندر میں 12 راستے بنا دوں گا. بھائی اللہ نے بنائے کہ نہیں بنائے؟ قرآن کریم نے فرمایا, قرآن کریم نے اس بات کو فرمایا, کتنے پیارے انداز سے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر سوال پوچھا؟ عرش پر. دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ تجھے وہ نبی بہت پسند ہے, تجھے وہ پیغمبر بہت پسند ہے جن کو حضرت موسیٰ کہا جاتا, تو نے سمندر میں ان کے لیے کتنے راستے بنا دیے؟ 12. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ کہو نا بھائی کتنے سوال ہو گئے؟ تیسرا سوال عرش پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. بھائی میں سب کی توجہ چاہتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنو تاکہ نتیجے پر ہم سب پہنچ جائیں. تیسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ اے پروردگار تجھے وہ نبی بہت پسند آئے, تجھے وہ پیغمبر بہت پسند آئے جنہیں داؤد کہا جاتا ہے. جنہیں کیا کہا جاتا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کہ حضرت داؤد علیہ السلام تجھے بہت پسند آئے, اتنے پسند آئے کہ وہ جب آسمان کی کتاب پڑھتے تھے, حضرت داؤد پر ایک آسمان سے کتاب اتری نا, کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ میں نے کوئی چینل کے بارے میں پوچھا ہوتا تو ابھی کھٹ کر کے جواب مل گیا ہوتا. حضرت داؤد پر کون سی کتاب اتری؟ زبور. سب کا ہو کون سی کتاب؟ اور حضرت داؤد کا یہ سماج تھا کہ جب وہ زمین پر زبور کو پڑھتے تھے تو پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی. کہاں سے آواز آتی تھی؟ پہاڑوں سے. حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, پہاڑوں بھی پڑھتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے, بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا. بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال تھا کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگناتے تھے اور اڑتا ہوا پرندہ ٹھہر جاتا, بہتا ہوا پانی رک جاتا. اور حضرت داؤد کا ایک دوسرا بھی کمال تھا. کمال یہ تھا کہ لوہا, بھائی لوہا تو بہت مضبوط ہے نا, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزہ تھا, حضرت داؤد کے ہاتھ میں وہ کرامت تھی کہ وہ لوہے کو لیتے تھے اور ایسا موڑتے تھے جیسا ہم نے کسی موم بتی کو موڑ دیا ہو. بھائی ہمارے ہاتھ میں موم بتی کو دیا جائے اور ایسے ہم ایک ہاتھ سے اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں, ویسے حضرت داؤد علیہ السلام کس کا ٹکڑا کرتے تھے؟ لوہے کا. قرآن کریم نے فرمایا, قرآن کریم فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ
وأوي بإمام وتطير وأنا رب الحديد. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا کہ اللہ تو نے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو، ایک رسول کو تو نے بڑی نعمت دی. کون سے پیغمبر؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت دی کہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ سے پڑھنا شروع کرتے تھے اور لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو ان کے لیے لوہا موم بن جاتا تھا. بھائی ان کے لیے لوہا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ پہلا سوال کون سے نبی کے بارے میں؟ سب کہو بھائی، میرے سارے جوان بھائی کہے، بوڑھے اور علماء نہیں کہیں گے تو چلے گا. میں چاہتا ہوں میرے جوان بھائی کہے تاکہ جو مجھے نتیجے پر آنا ہے وہ نتیجے پر میں آرام سے پہنچ جاؤں. بھائی پہلے نبی کون؟ حضرت ہے. دوسرے نبی کون؟ حضرت ہے. تیسرے نبی کون؟ حضرت ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کہی. بھائی سمجھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر فرمایا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، اے رب العزت، تو نے ایک اور نبی، ایک اور پیغمبر جن کو تو نے بڑی نعمتیں عطا کی اور وہ نبی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. میں کون ہے حضرت؟ ہمارے نبی نے فرمایا عرش پر، اے اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کتنی نعمتیں دی. اور میرے دوستوں اللہ کی قسم، حضرت سلیمان کے پاس بڑی نعمتیں تھی. اتنی نعمتیں تھی کہ حضرت سلیمان نے انسانوں پر حکومت کی، حضرت سلیمان نے جناتوں پر حکومت کی، حضرت سلیمان نے جنگل کے پرندے چرندوں پر حکومت کی. یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر حکومت کی. کس پر حکومت کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، ایک کرسی تھی. اس کرسی پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے تو سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں. اور ایک ملک سے جس کو قرآن کریم نے فرمایا اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کی تعریف کی. تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو نے چوتھے نبی، چوتھے پیغمبر، کیا نام؟ حضرت سلیمان. ان کو بھی بڑی حکومت دی. اب میرے دوستو سننا، یہ سوال کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر فرمایا؟ عرش پر. کس سے کہا؟ اللہ سے. کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی نعمت دی کہ آگ کو باغ بنا دیا. تو نے حضرت موسیٰ کو اتنی بڑی نعمت دی کہ سمندر میں 12 رستے بنا دیے. تو نے حضرت داؤد کو اتنی بڑی نعمت دی کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا. اور تو نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ انسانوں کے ساتھ انہوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی. یہ 4 باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر ارشاد فرمائی؟ عرش پر. میرے دوستو یہ جو 4 باتیں ہیں میں نے اس کا اردو میں آپ کو بتایا، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کون سی زبان میں بتائی؟ عربی میں. وہ عربی بات بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ 4 باتیں ہمارے نبی نے عرش پر اللہ کے سامنے رکھی. دیکھو ہمارے نبی کیا فرما رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی وسخرت البحر لموسى. کی بات ہو گئی. 2 وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان وسخرت الحديد والجبال لداود. 4 باتیں ہو گئی نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں رکھی کہ اللہ ابراہیم کو کمال دے گیا، اللہ حضرت موسیٰ کو کمال دے گیا، اللہ حضرت داؤد کو کمال دے گیا، اللہ حضرت سلیمان کو کمال دے گیا. اب ہمارے نبی کیا فرماتے؟ اب ہمارے نبی نے فرمایا یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار تو نے 4 نبیوں کو بڑی بڑی نعمتیں دی، اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ تو سب کون؟ اللہ تو مجھے کیا؟ اللہ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا، تو نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، تو نے سلیمان کو پوری حکومت عطا کی. اے اللہ فماذا جعلت لي يا رب، فماذا جعلت لي يا رب. اے اللہ تجھے
کیا دینے والا؟ اس لیے کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو دیا ہو، حضرت موسیٰ کو دیا ہو، حضرت داؤد کو دیا ہو، حضرت سلیمان کو دیا ہو، اللہ تو نے سارے نبیوں کو دیا ہو تو زمین پر دیا ہو۔ تو اللہ نے سارے نبیوں کو کہاں پر دیا؟ اور ہمارے نبی فرمائے اللہ میں کہاں آیا ہوں؟ عرش پر۔ تو بھائی میرا انعام بھی تو الگ ہونا چاہیے نا، بھائی میرا انعام بھی تو، سارے نبی زمین پر تھے تو اللہ تم نے بڑی بڑی نعمتیں دے دی، اللہ کے تو عرش پر آ گیا، اللہ کے تو میرے سامنے آ گیا، اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ میرے دوستو ہمارے نبی کی شان سوچو، عرش پر ہے اور کہہ رہے اللہ تو مجھے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ میرے دوستو اگر ہمارے نبی کا سوال عجیب ہے تو اللہ کا جواب بھی تو پیارا ہے، بھائی اللہ کا جواب بھی تو پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پیاری بات اللہ نے کہی، اللہ تعالیٰ کہتے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، میں کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں وہ نعمت دینے والا کہ اس نعمت کے بارے میں کسی نبی نے سوچا بھی۔ اللہ نے فرمایا وہ نعمت تجھے عطا کروں گا جو نعمت میں نے کسی نبی کو دی، میں نے کسی نبی کو دی۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا اللہ بتا دے تو مجھے کیا دینے والا، اللہ بتا دے تو مجھے کیا دینے والا۔ میرے دوستو آپ لوگ سن رہے ہو نا، میں یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ ہمارے نبی کی نعمت ہے۔ بھائی یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں تجھے کیا دینے والا، سنو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اللہ تو پھر تو اللہ تو پھر سمائی، اللہ تو پھر تو اللہ تو پھر سمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے وہ نعمت دینے والا کہ قیامت تک جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا۔ بھائی وہ نعمت دینے والا کہ قیامت تک جہاں میرا نام ہوگا وہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا۔ اور بھائی یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے کہو نا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، کہو صلی اللہ ہو۔ میرے دوستو اذان کو دیکھو، اللہ کے نام کے ساتھ، میں کہو نا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہمارے کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ میرے دوستو اگر کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ پڑھے محمد رسول اللہ۔ بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، آج آسمانوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، فرشتوں کی زبان پر اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، جنت کے درختوں پر اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام۔ میرے دوستو اسی لیے کبھی کبھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، پھر ساتھ میں کہو نا جہاں اللہ کا نام وہاں۔ اور ایک حدیث پاک جب ہم پڑھتے تو ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا۔ میرے دوستو وہ حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ آپ سننا۔ ایک حدیث پاک میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، بھائی اللہ نے کن کو پیدا کیا؟ پہلے نبی تھے نا، ارے بھائی کہو نا پہلے، اور پہلے انسان، پہلے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم کو۔ سب سے پہلے نبی کون؟ اور سننا میرے دوستو بہت توجہ کے ساتھ سننا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سننا، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم کہتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، اور سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، لیکن اسی عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ میں اسی عرش کے پائے پر کیا لکھا ہوا دیکھا؟
اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا. بھائی حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آسمان پر. بھائی حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا تو ساتوں آسمانوں پر جہاں میں نے اللہ کا نام دیکھا وہاں میں نے محمد کا نام دیکھا. حالانکہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے اس وقت ہمارے نبی تھے بھائی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. حضرت آدم کہتے میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر محل میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, جنت کے درختوں پر محمد کا نام, جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام, جنت کی دیواروں پر محمد کا نام. حضرت آدم کہتے میں نے جنت کے حور کو دیکھا تو حور کے گلے پر محمد کا نام, اور میں نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کی پیشانی پر محمد کا نام. میرے دوستو حضرت آدم تو فرماتے ہیں جہاں دیکھا محمد کا نام نظر آیا. بھائی جہاں دیکھا. لیکن میرے دوستو اب ہم ہمارے سورت کے جوانوں سے پوچھے کہ بھائی آسمان پر محمد کا نام, جنت کی دیواروں پر محمد کا نام. بھائی سننا, آسمان پر, بھائی ساتھ میں کہو آسمان پر, سب کہو بھائی آسمان پر, جنت کی دیواروں پر, جنت کے درختوں پر, جنت کے درختوں کے پتوں پر, پھول کے گلے پر اور فرشتوں کی پیشانی پر. حضرت آدم فرماتے جہاں دیکھا مجھے نام محمد نظر آیا, محمد کا نام نظر آیا. لیکن میرے سورت کے بھائیوں ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ ہر جگہ محمد کا نام, لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہمارے چہرے پر محمد کا نام. کہو نا بھائی سورت کے بھائیوں, وہ محمد کا نام جنت کی دیواروں پر ہے, وہ محمد کا نام اللہ کے عرش پر ہے, وہ محمد کا نام فرشتوں کی پیشانی پر ہے. لیکن آج جو محمدی ہے, جو محمد کا امتی ہے, بھائی سننا, آج جو نبی کا امتی ہے, جو محمدی ہے, آج اس کے سر پر محمد کا نام, اس کے چہرے پر محمد کا نام, اس کے کپڑوں پر محمد کا نام. بھائی یہ بہت سوچنے کی بات ہے, اور آپ لوگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہو. بھائی یہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی, ہمارے چہرے پر محمد کا نام ہے, ہمارا چہرہ تو کسی اور کا بن چکا ہے نا بھائی. ہمارے بالوں میں محمد کا نام ہے. بھائی ہماری ہیئر اسٹائل جو ہے, ہمارے بالوں کی جو اسٹائل ہے, کیا ہمارے نبی کی اسٹائل ہے یا کسی اور کی اسٹائل ہے؟ ہمارے کپڑوں کو دیکھو اور ایمان کے ساتھ پوچھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے بتائے تھے کہ اگر تو مرد ہے تو تیری پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے, اور اگر عورت ہے تو تیری پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہونا چاہیے. میرے دوستوں کیا ہمارا کپڑا محمدی ہے؟ کہو نا بھائی, ہمارا کپڑا محمدی, ہمارا چہرہ محمدی, ہمارا بال محمدی, ہمارا گھر میں رہنا سہنا محمدی. تو میرے دوستوں جس محمد کے نام کو اللہ نے بہت بلند کیا تھا, آج اسی محمد کی امت نے اس نام کو ذلیل کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں آج جو بات مجھے بتانی ہے آپ کو, وہ یہی بات بتانی ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہمارے پاس ہے تو میرے دوستوں ہم کامیاب ہیں. بھائی طریقہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ, ورنہ ہم سے بڑھ کر کوئی برباد نہیں ہو سکتا. بھائی یاد رکھنا, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور جس نے نبی کے دامن کو چھوڑا خدا اس کو برباد کر دے گا. اسی لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں میرے دوستوں, یہ ہماری کمزوری کا ہو یا ہماری بے وقوفی کا ہو یا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں تو غلط جگہ پر اٹھاتے ہیں. بھائی معاف کرنا, میری بات شاید آپ کو کڑوی لگے گی. آج ہمارے اوپر جو بھی حالات آئے, مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بھی حال آیا, ہم نے جو انگلی اٹھائی وہ غلط انگلی اٹھائی. ہماری انگلی ہمیشہ سامنے اٹھی کہ بھائی اس نے بگاڑا, بھائی اس نے بگاڑا. یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھو, ان کے اوپر جب بھی حالات آئے سب سے پہلے انہوں نے انگلی اپنی طرف اٹھائی کہ میرے اعمالوں نے بگاڑا. کس نے بگاڑا؟ میرے اعمالوں نے بگاڑا. ارے میرے دوستوں بتاؤ تو صحیح, ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ, بھائی کہتے نہیں کہتے, ہم سب کہتے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچو کہ کیا میں اپنے نبی کو نبی مانتا ہوں تو میں نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہوں؟ میرے سر کے بال, میرا چہرہ, میرے کپڑے, میرا رہنا, میرا سہنا, میری بیوی, میرے بچے اور میرا پورا معاشرہ کیا نبی کے طریقے پر چل رہا ہے یا غیروں کے طریقے پر چلتا؟ اگر نبی کے طریقے پر چلتا تو میرے
دوستو خوش ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی جنتی نہیں، لیکن اگر نبی کے طریقے پر نہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا بھی نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو میں آپ کو اس وقت جو بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بس اسی حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا، لیکن میرے جوانوں خاص کر کے میں آپ کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھنا سب کی بات غلط ہو سکتی لیکن ہمارے نبی کی بات غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب میری امت میں 4 گنا، کتنے گنا؟ جب میری امت میں، بھائی ابھی تو ذرا ہمت کے ساتھ کہو نا، میری امت میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا، کیسی پیاری بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 4 گنا عام ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ لوگوں کو زمین میں بھی دھسائے گا، اللہ آسمان سے پتھر بھی برسائے گا، اللہ آسمان سے طوفان بھی اتارے گا، اور اللہ تعالیٰ آگ میں بھی جلائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہروں کے بھی حوالے کرے گا۔ جب اس امت کے اندر کتنے گنا ہو جائیں گے؟ کتنے گنا ہو جائیں گے؟ 4۔ میرے دوستوں وہ 4 گنا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جن کے مرتبے سے اونچا کوئی مرتبے والا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب 4 گنا عام ہو جائے، اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلا گنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیا فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنا ہمارے نبی بتا رہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصى الرجل پہلا گنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گنا جب کوئی بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ بھائی پہلا گنا جب کوئی بیٹا اپنی، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ گنا سمجھ میں آ رہا، لیکن ہمارے نبی کے الفاظ سنو، کیسے پیارے الفاظ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گنا جب کوئی جوان بیٹا اپنی ماں کا دل توڑے اور بیوی کا دل خوش کرے۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ساتھ میں کہو نا بھائی، بچوں اتنی آواز کم آ رہی ہے، بھائی ماں کی نافرمانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے سماج میں سوچو کہ ماں کا کیا درجہ ہے، بھائی ماں کا کیا درجہ ہے۔ ایک ماں نے 4 بیٹوں کو بڑا کیا ہوگا، 5 بچوں کو بڑا کیا ہوگا، آج 5 بچوں کے پاس کمانا سب کچھ ہے، ایک ماں نے اپنے جھوپڑے میں 5 بچوں کو رکھا ہوگا، لیکن آج 5 بچے مل کر اپنے محل میں ایک ماں کو نہیں رکھ سکتے۔ ویسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج ماں کا دل کتنا توڑا جا رہا، کہاں پر ماں کے دل کو توڑا جاتا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندو اپنی ماں کے سامنے اف بھی مت کہنا، ورنہ تم نے ماں کا دل توڑا، ہم تمہیں موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیں گے۔ میرے دوستوں ماں کا درجہ اتنا عظیم درجہ، اتنا اونچا درجہ۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں، جب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات بدل گئے، میں کہتا ہوں حالات نہیں بدلے، بھائی سب کا حالات نہیں بدلے، ہم بدل گئے۔ بھائی کون بدل گئے؟ آج میرے دوستوں سچ بتانا، آج 35 سال کا جوان ہو، 30 سال کا جوان ہو اور اس کی بوڑھی ماں ہو تو کیا معاملہ ہے؟ بیٹا ماں سے ڈرتا ہے یا ماں بیٹے سے ڈرتی ہے؟ بھائی بیٹا ماں سے ڈرتا ہے یا ماں بیٹے سے ڈرتی ہے؟ آج ایسا معاملہ ہو گیا کہ بیٹا گھر میں آیا تو ماں بھی کہتی ہے بھائی اب زور سے آواز نہیں کرنا، غصے ہو جائے گا۔ یعنی میرے دوستوں وہ بیٹے کے پاس وہ پاور آ گیا کہ ماں پر حکومت کرنے لگا، بیٹے کے پاس وہ دولت آ گئی کہ وہ ماں کے اوپر حکومت کرنے لگا۔ حالانکہ میرے دوستوں حدیث پاک میں تو یہاں تک لکھا کہ تو جب تیری ماں کے ساتھ چلے تو اس طرح چلنا، بھائی جب تو ماں کے ساتھ راستے میں چلتا ہو، گھر میں چلتا ہو تو ہمارے نبی فرماتے اس طرح چلنا کہ تیرا پاؤں پیچھے ہو، تیری ماں کا پاؤں آگے ہو، اگر تیرا پاؤں آگے بڑھ گیا ہو سکتا اللہ کا عذاب تیرے اوپر اتر جائے۔ تو میرے دوستوں ماں کا تو اتنا عظیم درجہ ہے، اور آج حال الٹا معاملہ ہو گیا کہ بیٹا اس کو ماں سے ڈرنا چاہیے تھا تو ماں کس سے ڈرتی ہے؟ بیٹے سے ڈرتی ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ
حضرت ابو ہریرہ، بھائی کیا نام تھا؟ حضرت ابو ہریرہ بڑے درجے کے صحابی، کیا نام؟ ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ 35 سال کی عمر ہوئی۔ کتنے سال کی؟ بھائی ساتھ میں کہو کتنے سال کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال کی ہوئی، اور حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ، حدیثوں کے امام، قرآن کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میرے دوستوں آج بھی کہنا پڑتا ہے کہ سارے صحابہ نے حدیث بیان کی، لیکن ابو ہریرہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی حضرت ابو ہریرہ کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یہی حضرت ابو ہریرہ جب 35 سال کی عمر ہوئی، روتے روتے ہمارے نبی کے پاس آئے تھے۔ بھائی روتے روتے ہمارے، اور جب ہمارے نبی نے پوچھا تھا ماں یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم روتے روتے کیوں آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد ضربت امي، میری ماں نے مجھے مارا۔ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ میری ماں نے مجھے۔ آپ نے کبھی صورت میں دیکھا 33 سال کا بیٹا روتا ہو کہ ماں نے مارا؟ بھائی دیکھا؟ کہو نا بھائی، اس کا الٹا ضرور دیکھا ہوگا، اس کا الٹا ضرور دیکھا ہوگا کہ ماں روتی ہے کہ بیٹے نے ہاتھ اٹھا لیا، بیٹے نے کھالیاں دے دی، بیٹے نے دھکا مار دیا۔ ارے میرے دوستوں وہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یہ وہ ماں جس سے 9 مہینے تک جو درد اٹھایا، جس درد کا ذکر قرآن نے کیا، اور 9 مہینے کے بعد اس ماں نے مجھے جگہ، کتنے زمانے تک مجھے دودھ پلایا، کتنی راتیں یہ بیچاری جاگی، اور کتنی راتیں یہ بیچاری تڑپتی رہی، اور آج بیٹے کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے، تھوڑے روپیے آ گئے تو ماں کے چہرے پر تماشا مارنے تیار ہو گیا۔ ماں تو یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ماں یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں بنتا۔ میرے دوستو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، آج پورے عالم میں جو مسلمانوں کا بگاڑ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ہماری ماں کا دل توڑا ہے۔ بھائی ہم نے ہماری ماں کا دل توڑا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو میں تو آپ سے ایک بہت عاجزانہ اپیل کروں گا، بہت عاجزانہ درخواست کروں گا کہ بیان سننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ بھائی بیان سننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ بیان سنا ٹھیک ہے، شوق تھا، آیا بیٹھا سنا، لیکن اصل یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کرنا۔ میں سننے کے بعد، اس لیے میں کہوں گا کہ میرے جوانوں سنو، ذرا کان کھول کر سنو، اللہ کے واسطے سنو۔ اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، بس سننا، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے یا اگر ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، میرے دوستو ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات ہمیں کچھ کام دینے والا نہیں۔ میرے دوستو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے امتی، اگر تیری ماں تم سے ناراض ہے تو یاد رکھنا تجھے کلمہ نہیں ملے گا، اور میں اگر دعا مانگوں گا اللہ میری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں کون کہہ رہے یہ بات؟ میں کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بڑا بگاڑ جو ہماری امت میں آیا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ہماری ماں کو ماں، اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، دیکھو اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ نے بتایا، کن کو بتایا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ میرے پیارے نبی جب بندہ گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو پکڑ کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو پکڑ کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں، اور اللہ پکڑ کرے تو اللہ کو حق ہے، اور اللہ معاف کرے تو بھی اللہ کو۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں پکڑ کروں تو بھی مجھے حق، اگر میں عذاب دوں تو بھی مجھے حق، اگر میں معاف کروں تو بھی مجھے حق۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے میرے نبی سارے امتیوں کو بتا دو جو ماں کا دل توڑتا ہے میں مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو عذاب دیتا ہوں، میں مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو۔ میرے دوستو ماں کا درجہ بڑا عظیم درجہ ہے، ارادہ کر لو میرے دوستو اللہ کے واسطے۔ دیکھو آپ لوگ آئے ہو بڑے پیار سے آئے ہو، محبت سے آئے ہو، ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر۔ میرے دوستو تھوڑا بھاری پڑے گا لیکن آج اس وعدہ کر لو، یہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لو کہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے آج یہاں سے اٹھ کر معافی مانگ لے گا۔ بھائی مانگو گے نہیں مانگو گے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو کبھی کبھی لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی بڑی آفس میں بیٹھتا اور میرا اتنا لمبا چوڑا کاروبار، میں ماں سے معافی مانگوں؟ بھائی خیال آتا نہیں آتا کبھی کبھی میرا اتنا بڑا کاروبار
اور میں ماں سے معافی مانگوں، ارے میں ماں سے معافی مانگوں گا تو میری بیوی بھی مجھ پر ہنسے گی، میرے بچے بھی مجھ پر ہنسیں گے، پوری دنیا مجھے تانا دے گی، میرا اتنا بڑا رسپیکٹ ہوتا لوگوں میں، اور آج میں ماں سے معافی مانگوں۔ میرے دوستوں اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من روا تعالیٰ رفعہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں کے سامنے چپ جا، تھوڑی دیر ذلت لگے گی، تھوڑی دیر تجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن ایک بار ماں سے معافی مانگے، اللہ کو عزت دے گا کہ اس عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ بھائی عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ بھائی اصل تو یہ گناہ چھوڑنا ہے، بھائی اصل تو گناہ چھوڑنا ہے، اور ماں کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ بھائی ماں کی نافرمانی، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے گناہ جب عام ہو جائیں گے، یہ تو پہلا گناہ ہوا نا۔ دوسرا گناہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادنى الرجل صديقا واقصاها، بھائی دوسرا گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ زمانہ آنے لگے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے تو محبت ہو لیکن اپنے باپ سے محبت نہ ہو، بھائی دوست کو دوست سے تو محبت لیکن اپنے ابا سے محبت، اور یہ بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی اگر ہمارے دو چار دوست گھر میں آ جائے یا ہماری دکان پر آ جائے خوش ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بھائی گھر پر دوست آ گئے تو چہرے پر ہنسی، گھر پر دکان پر دوست آ گئے تو چہرے پر ہنسی، اور اگر ابا سامنے بیٹھ گئے تو کمرہ بدلنے کی فکر کرتا بھائی ہے کہ نہیں؟ آج دوست کے سامنے بیٹھنے کو تیار لیکن اپنے باپ کو محبت دینے کے لیے تیار۔ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہو کہ والد کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے، آخر باپ کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ہاں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ پاک میں کسی جگہ سفر کے لیے نکلے، مدینہ پاک سے کسی جگہ سفر کے لیے نکلے، اب چل رہے کون صحابی جا رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے سفر میں ہیں، راستے میں ایک بہت بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی، راستے میں بہت بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ بس جیسے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے سے اتر پڑے اور دوڑتے اس بوڑھے آدمی کے پاس گئے، اس بوڑھے سے ملاقات کی، اس بوڑھے کو گلے لگایا، اور کہا جاتا ہے کہ 1000 درہم اس بوڑھے کو دے دیے۔ بھائی وہ بوڑھا آدمی دیہات کا رہنے والا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا دے دیا؟ 1000 درہم دے دیے، اپنی طرف سے ایک گھوڑا ان کو دے دیا، اپنی طرف سے ایک جوڑ کپڑا ان کو دے دیا۔ جب اتنا سارا حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا تو جو دوسرے لوگ تھے وہ کہنے لگے عبداللہ یہ کیسی نادانی ہے، یہ کیسا تم نے کام کیا کہ بھائی وہ دیہات کا رہنے والا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کو آپ نے 1000 درہم دے دیے، ایک گھوڑا دے دیا، آپ نے ایک جوڑ کپڑا دے دیا، ارے آپ اگر اس کو تھوڑا بہت بھی دیتے تو وہ راضی ہو جاتا، وہ تو گاؤں کا رہنے والا دیہاتی ہے، اس کو 100 درہم دے دو تو وہ خوش ہو جاتا، آپ نے 1000 درہم دے دیے، آپ نے اتنا زیادہ دے دیا۔ بھائی کسی نے کہا، کن کو کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے ابا کا تو، کون ابا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی حضرت عبداللہ کے ابا کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میرے ابا حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، لیکن مجھے برابر یاد ہے کہ ہر صبح میں یہ بوڑھا آدمی یہ آتے تھے اور میرے ابا کے ساتھ باتیں کرتے، یہ میرے ابا کے بڑے گہرے دوست تھے، یہ روز صبح میں آتے ہیں اور میرے ابا سے بات کرتے تھے، روز صبح میں آتے تھے میرے ابا سے بات کرتے تھے، اور میرے نبی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کے ابا کا انتقال ہو جائے وہ ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کر دیتا۔ بس جس کے ابا کا انتقال ہو جائے وہ ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کرتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اس بوڑھے کو 1000 درہم دے دیے، ایک گھوڑا دے دیا، ایک جوڑ کپڑا دے دیا، لیکن تمہیں نہیں معلوم اس کے بدلے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ بھائی اس کے بدلے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو خیر میرے دوستوں بتانا یہ کہ یہ 2 گناہ، بھائی یہ 2 گناہ سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تو بھائی سب لوگ کہو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے،
میں کریں گے انشاءاللہ. بھائی ہماری ماں کا ہمارے اوپر حق ہے, ہمارے ابا کا ہمارے اوپر حق ہے. سب لوگ یہ طے کرو گے انشاءاللہ جب تک جیتے رہیں گے. اور میرے دوستوں ایک بات اور بھی بتاؤ, یہ ماں جو ہے نا, ماں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جن کی والدہ زندہ ہے, اللہ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. یہ ماں اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے, جب بوڑھی ماں دعا کے لیے, حالانکہ وہ اپنے لیے دعا مانگنا چاہتی ہے, اس کے دماغ میں بچہ بھی نہیں, اس کے دماغ میں اولاد نہیں, لیکن ایک بوڑھی ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتوں گواہ رہو, اے فرشتوں گواہ رہو, اس بوڑھی نے میرے سامنے ہاتھ اٹھایا, میں نے اس کی برکت سے اس کے بچوں کو معاف کر دیا. میرے دوستوں ماں کتنی بڑی نعمت ہے, اور وہی نعمت ہم کو گھر میں اچھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں 2 گناہ ہو گئے, مجھے آپ کو کتنے گناہ بتانے ہیں؟ 4. تیسرا گناہ سنو میرے دوستوں, یہ گناہ بھی اللہ معاف فرمائے, ہم لوگ اس میں مبتلا ہے. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت الاصوات في المساجد. اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا گناہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ جب مسجد میں اور اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں ہونے لگے. بھائی جب مسجد میں اور اللہ کے گھر میں دنیا کی, اب ہم سب اپنے بارے میں سوچیں. بھائی ہم مسجد میں جاتے ہیں, ایک تو جاتے کم ہیں اور جاتے بھی ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو مسجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ میرے دوستوں اللہ معاف کرے, نماز ابھی ختم ہوئی نماز, ابھی امام نے سلام پھیرا کہ 2 آدمی باہر نکلے اور شروع کر دیا, تجھے معلوم ہے محلے میں آج کیا ہوا؟ اب میرے دوستوں یہ کہاں پر باتیں ہو رہی ہیں؟ میں مسجد میں, اللہ کے گھر میں غیبت, اللہ کے گھر میں کسی کی برائی, اللہ کے گھر میں جھوٹ, اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں, اللہ کے گھر میں دھوکے کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں اس کا بھی خیال رکھو بھائی, تیسرا گناہ بھی ہونا نہیں چاہیے. بھائی سب نہیں کریں گے انشاءاللہ. بھائی اللہ کے گھر میں گئے ہیں, صحیح طریقے سے گھر پر جائے, بھائی صحیح طریقے سے اللہ کے گھر میں جائے, دایاں پاؤں اندر رکھے, دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے, وضو کرے, اچھے طریقے سے نماز پڑھے, نماز پڑھ کر دعا کرے, پھر باہر آ جائے. میرے دوستوں اگر مسنون طریقے سے گیا, مسنون طریقے سے باہر نکلا, ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک نماز پر گناہوں کو معاف کرتا جائے گا, ایک نماز پر اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اور جو آخری گناہ جو مجھے خاص طور پر آپ سب کو بتانا, بھائی آخری گناہ جس میں یوں کہو کہ 99% ہماری امت مبتلا ہے, وہ کون سا گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا؟ بھائی 3 گناہ تو سمجھ میں آ گئے نا. چوتھا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عمت المعاصف واللهوات فی الدنیا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب ناچنا گانا بجانا یہ دنیا میں عام ہو جائے. اور میرے دوستوں ہمارے گھروں میں یہ عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی یہ ناچنا بجانا گانا, ٹی وی, ویڈیو, ریڈیو, گانے, یہ سب ہمارے گھر میں عام ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کہو نا. معاف کرنا میرے دوستوں, شاید میری بات آپ کو بہت زیادہ کڑوی لگے گی, لیکن میں اکثر کہتا ہوں میرے دوستوں یہ وصولی کا وقت ہے, مجھے وصولی کرنے دو اطمینان سے. آپ کو برا لگے تو آئندہ مجھے مت بلانا, لیکن میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور توجہ کے ساتھ جواب بھی دینا. آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے نا, بہت دھیرے دھیرے آپ لوگ کو جواب دیتے ہو. بھائی میرے گھر میں ٹی وی ہے نا. اچھا یہ جو ٹی وی ہمارے گھر میں, بہت ایمان کے ساتھ جس کے دل میں جو بات ہو کہہ دینا, انشاءاللہ جواب مل جائے گا. گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے, ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے جس پر ہم فلم دیکھتے ہیں, ارے بھائی ہے نا, کتنے گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں؟ کہو بھائی کہو, کتنے گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے, یہی تو بڑے تعجب کی بات ہے, کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, آج کہتے ہوئے کیوں شرم آ گئی؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں ایسی بات پر آتا ہوں نا تو ہمارے بہت سے جوان کرسی سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں. ایسا ہوتا بھی نہیں ہوتا, جہاں ٹی وی کی بات آ جائے, جہاں داڑھی کی بات آ جائے,
ہمارا جوان سوچے گا نہیں وہ پہلے جو واقعے بیان کرتے تھے وہ بہت اچھے اچھے تھے، باقی یہ سب باتیں اب ہمارے ہضم ہونے والی نہیں، اٹھ کے جانے لگتے. میں کہتا ہوں بھائی جاتا ہے تو چلا جا، لیکن اتنا یاد رکھنا جو میں پوچھ رہا ہوں میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہی سوال کل قیامت میں نبی بھی پوچھیں گے، یہی سوال کل قیامت میں خدا بھی پوچھے گا. اس وقت اٹھ کے جائے گا، وہاں کرسی چھوڑے گا. اور قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے جانا ہو تو جا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے تو جانا ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن سوال کروں، اے میں بندے تجھے اٹھ کے جانا ہو تو چلے جا، تو زمین کے کنارے چلے جا، وہ آسمان کے کنارے چلے جا، تو جہاں جائے گا تجھے خدا وہی نظر آئے گا. بھائی جہاں جائے گا تجھے خدا. تو میرے دوستوں ابھی آپ اتنا شرماتے ہو تو سوچو کہ وہاں کیسا شرمانا ہوگا. ابھی یہ کہتے ہوئے شرماتے کہ 3 گھنٹہ، تو میرے دوستوں وہاں کیا عالم ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتے میرے بندے تو میری طاقت کے آگے کہاں بات کرتا، تو زمین کے کنارے جا، تو آسمان کے کنارے جا، لیکن تو خدا سے چھوٹ کر کہیں بھاگ. تو میرے دوستوں ذرا میرے سوال کا جواب دو. یہ میں آپ کو چوتھا گناہ بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب گھر گھر میں کھانا بجانا ناچنا عام ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں میں عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی گھر میں ٹی وی ہے نا، کہو نا بھائی ٹی وی ہے نا، فلم دیکھتے ہیں نا. کتنے گھنٹے کا؟ 3 گھنٹے کا. تو کتنے گھنٹے کا؟ ہاں میرا سوال سننا تھوڑا بھاری ہوگا، معاف کرنا اس کے لیے. 3 گھنٹے کا ہم لوگ جو ٹی وی پر فلم دیکھتے ہیں، اور ہمارے جوان تو کبھی کبھی ٹی وی کو چھوڑ کر تھیٹر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر 3 گھنٹے کا فلم دیکھتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ جو 3 گھنٹہ آپ لوگ دیکھتے ہو وہ حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ دیکھتے ہو؟ آدھے لوگ ہی جھوٹ دیکھتے، باقی سب کو حقیقت بتائی جاتی ہے. کہو نا سب ساتھ میں کہو بھائی، حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ؟ جھوٹ. بھائی جھوٹ نا. اور یہ تو بچہ جانتا ہے، چاہے آپ لوگ نہ کہو، بچہ جانتا ہے. میرے دوستوں بالکل جھوٹ، اتنا جھوٹ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ ہیرو گولی کھاتا ہے کم وقت مرتا تو نہیں. یہ حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ؟ اچھا 3 گھنٹے تک جو ہم دیکھتے ہیں جھوٹ دیکھتے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کہو نا بھائی فائدہ. پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ، کہو بھائی کیا فائدہ ہوتا ہم کو؟ زور سے کہو بھائی فائدہ کیا ہوتا؟ تو پاگل ہے 3 گھنٹے تک ایسا ہی بیٹھا، جھوٹ دیکھا، 3 گھنٹہ بگاڑا اور کوئی فائدہ؟ بھائی یہ سب تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی یہ سب ہونے کے بعد میں اب آپ کو نتیجے پر لاؤں، ایک بہت پیارے نتیجے پر لاؤں. میرے دوستوں ایک بات بالکل اچھے طریقے سے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ دماغ میں شیطان کو رکھو گے تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کو حاضر ناظر مان کر میرے دوستوں 3 گھنٹے تک دیکھا، جھوٹ دیکھا، اور دیکھنے میں کوئی فائدہ؟ نقصان ہوا ہوگا، اور آپ نقصان جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت. نقصان آپ جانتے ہیں، میں صرف ایک نقصان بتاؤں گا. وہ نقصان یہ کہ جس گھر میں ٹی وی چلتا ہے، جس گھر میں فلمیں چلتی ہے، جس گھر میں ٹی وی کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور اس میں تصویروں کو کھولا جاتا ہے اور ننگی ننگی تصویروں کو بتایا جاتا ہے، پوچھو ہمارے نبی سے ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں. بھائی ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں لعن اللہ المصورین الی یوم القیامہ. پہلی بات ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تصویریں ہوتی ہیں اور گندی تصویریں، کھلی ہوئی تصویریں، ننگی تصویریں، ہمارے نبی فرماتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اس کا مطلب ہمارے گھر پر 24 گھنٹے، بھائی ہمارے گھر پر 24 گھنٹے اللہ کی. آگے پوچھو، ہمارے نبی سے پوچھو. میرے دوستوں میری بات ہو تو آپ مجھے کرسی سے اٹھا دینا کہ بھائی آپ کی بات غلط ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کا فرمان. ہمارے نبی نے فرمایا اشد العذاب یوم القیامۃ المصورون. ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت میں سب سے خطرناک عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں تصویروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ٹی وی والا تصویر کے ساتھ معاملہ کرتا نہیں کرتا؟
میں ننگی ننگی تصویریں دیکھتا نہیں دیکھتا، اپنے گھروں میں بساتا نہیں بساتا، اپنے دل میں جماتا نہیں جماتا۔ میرے دوستوں، یہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا قرآن کریم اور ہمارے نبی فرماتے ہیں اشد العذاب، سب سے خطرناک عذاب ہوگا۔ بھائی کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی۔ اور ابھی آپ نے کہا بھائی ٹی وی میں کوئی فائدہ، اور 3 گھنٹے تک جو ہم دیکھتے ہیں حقیقت کے جھوٹ، مطلب جھوٹ دیکھنا، 3 گھنٹہ بگاڑنا، کوئی فائدہ نہ ہونا، اور نقصان میں سب سے بڑا نقصان 24 گھنٹے لعنت، اور سب سے خطرناک عذاب۔ بھائی اتنا تو ہو گیا نا؟ ارے بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو خراب تو نہیں لگتا؟ بھائی خراب تو نہیں لگتا ہو تو کہہ دینا، ہم آئندہ مت آنا، لیکن میں تو کہوں گا، پوری بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات مجھے اور بتانا ہے، بھائی ہمارے نبی کی بات سچی یا کسی اور کی بات سچی؟ سب کہو بھائی، نبی کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان؟ اور یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میں جو حدیث پڑھوں گا میں خود یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے علماء جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے جا کر پوچھیں، یہ حدیث آپ کو ملے گی جو میں حدیث ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس گھر میں تصویر، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ بس جس گھر میں تصویر، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل۔ جب عام تصویر ہو، بھائی سیدھی ساری تصویر ہے، وہاں بھی رحمت کا فرشتہ جائے گا؟ بھائی یہ نبی کا فیصلہ ہے، اور نبی کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ۔ بھائی سب کا رحمت کا فرشتہ۔ میرے دوستوں، جہاں ٹی وی ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ۔ بھائی جب چھوٹی موٹی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا، تو میرے دوستوں جب ننگی تصویریں، ناچنا گانا بچانا، ہمارے بچوں کے اخلاق بگاڑنا، ہمارے بچوں کے کیریکٹر کا بگڑنا، میرے دوستوں یہ ٹی وی کی وجہ سے ہمارے بچوں میں نحوست کا آنا، اتنی نحوست کہ بچہ جھوٹ بولے، چوری کرے، دھوکہ دے، تو بتاؤ رحمت کا فرشتہ آئے گا وہاں پر؟ بھائی آئے گا رحمت کا فرشتہ؟ بھائی سب ساتھ میں کہو نا، رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ بھائی جس گھر میں ٹی وی ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ۔ اب میرے دوستو، میرے سوال کا ایک چھوٹا سا جواب دے دو، پھر اس کے بعد ہم خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے کہ بھائی ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا، اور مرتے وقت روح کو کون کھینچتا ہے؟ فرشتے۔ بھائی کہو مرتے وقت روح کو کون کھینچتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا جب کسی کی موت آتی ہے تو موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو روح کو کھینچنے والے۔ بھائی ہم سب کو مرنا، ہماری روح کو کون کھینچیں گے؟ فرشتے۔ اب 2 باتیں ہیں، رحمت کا فرشتہ روح کھینچے تو جنت میں لے جاوے، بھائی رحمت کا فرشتہ روح نکالے تو جنت میں لے جاوے، اور عذاب کا فرشتہ روح کھینچے تو جہنم میں۔ اب میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، آپ کو شاید خراب لگے، میں میرا نام لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرے گھر میں اگر ٹی وی ہو، میں تھوڑی دیر کے لیے مانو اگر میرے گھر میں ٹی وی ہو تو ٹی وی کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اندر، رحمت کا فرشتہ اندر، اور موت کے وقت کون روح کھینچتا ہے؟ تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے ساتھ سوچنا۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، ہمارے نبی نے فرما دیا جہاں تصویر کا سامان ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ میرے دوستوں رحمت کا فرشتہ اس گھر میں قدم نہیں رکھتا جس گھر میں کیا ہو، تصویر ہو، ٹی وی ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ میرے گھر میں ٹی وی اور میری موت کا وقت آ گیا، تو میری موت کا وقت آیا تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ بھائی فرشتے باہر کھڑے رہیں گے، ایسا ہوگا فرشتے باہر کھڑے رہیں گے اور ہم کو وہاں سے اشارہ کریں گے باہر آ جا تیری روح نکالو، ہوگا ایسا؟ یا فرشتے ایسا کہیں گے کہ بھائی دیکھ تو نے ٹی وی گھر میں رکھا، میں اندر نہیں آتا، تو 2-4 دن میں نکال دے تو میں آ کے روح نکال لوں گا، ایسا کہیں گے فرشتے؟ قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم نے کہا جب موت کا وقت آتا، 1 سیکنڈ آگے میں 1 سیکنڈ پیچھے میں، میرے دوست جو ٹی وی ہے جو رحمت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتی، اور موت ہے جو فرشتے کو بلا رہی ہے، موت ہے جو فرشتے کو بلا رہی، اور موت آگے پیچھے 1 دن بعد میں
تو میرے دوستوں ہوگا کیا؟ وہی نتیجہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹی وی کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ تو نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے رحمت کے فرشتے پیچھے ہو جاؤ اور عذاب کے فرشتے تم آگے بڑھ جاؤ. میں کون روح نکالنے آئے گا؟ عذاب کے فرشتے. تو میرے دوستوں ٹی وی گھر میں کون سے فرشتے آئے؟ کون سے فرشتے آئے؟ عذاب کے فرشتے. اور روح نکالے کہاں لے جائیں گے؟ روح کو جنت میں کہ جہنم میں؟ میرے دوستوں اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ابھی بھی موقع ہے. میرے دوستوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے. آج بھی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو گانا بجانا ناچنا، یہ ٹی وی، یہ ویڈیو، یہ فلمیں جو ہم نے ہمارے گھروں کے اندر شروع کر رکھا ہے، یہ ہم سب کے لیے جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے. اور ایک آخری بات سنو میرے دوستوں. چلو آپ اگر یہ بات آپ کو میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ٹی وی جو ہم لاتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے لاتے ہیں نا بھائی. اپنی محنت کی کمائی سے لاتے. کسی نے 5,000 کا، کسی نے 8,000 کا، کسی نے 10,000 کا، کسی نے 15,000 کا. میں معلوم نہیں کون کس طریقے سے ٹی وی کو لاتا ہے اپنے گھر میں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ لانے والوں، یہ ٹی وی لانے والوں، یہ ٹی وی خریدنے والوں، کتنا بتاؤ کتنے سال تم دیکھو گے؟ کتنے سال دیکھیں گے آپ لوگ؟ بھائی اسی کو حد ہوگی نا دیکھنے کی. کتنے سال؟ 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90. اس کے بعد میں مرو گے کہ نہیں مرنا؟ آپ لوگ تو ایسا بیٹھے ہو جیسے یہاں کوئی سینچری، سبھی سینچری پوری کرنے والے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستوں ایک انسان کی حد ہوتی ہے بھائی، دیکھنے کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد قبر میں جانا کہ نہیں جانا؟ ارے بھائی کہو نا، قبر میں جانا نہیں جانا؟ اور حدیث پاک میں کیا لکھا کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، بھائی ٹھیک ہے ہم جب قبر میں جائیں گے تو رونے والے بہت روئیں گے. بھائی جب آدمی جاتا ہے تو اس کی بیوی روتی نا، اس کی بیوی روتی، عزت میں بیٹھ جاتی، اس کے بچے بھی روتے، اس کی بیٹیاں بھی روتی، اس کا خاندان بھی روتا. لیکن آپ خود بتاؤ آپ کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوا آپ کتنے دن روئے؟ بھائی کتنے دن روئے؟ ایک دن آتا ہے رونا بھی بھائی ختم ہوتا نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا ہی چہیتا ہو، لیکن یہ اللہ کا دستور ہے. ایک دن آتا ہے وہ رونا ختم ہوتا ہے. میرے دوستوں اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم قبر میں چلے گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تو جو گناہ رکھے جائے گا وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا قبر میں عذاب بھی ہوتا رہے گا. دنیا میں تو جو گناہ رکھ گیا وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا تیری قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. میرے دوستوں ہم مرے، ہمیں قبر میں اتارا گیا، رونے والے روئے، رونے والیاں روئی، سب لوگ روتے رہے. لیکن ایک دن آئے گا ہمارا سگا بیٹا یا ہماری بیوی یا ہمارا گھر کا کوئی ممبر آگے بڑھے گا اور وہی ٹی وی جو ہم نے خریدا تھا اس ٹی وی کا بٹن کھولے گا. میں کہتا ہوں میرے دوستوں وہ زمین پر ٹی وی کا بٹن کھولے گا، زمین کے اندر عذاب کا بٹن کھلے گا. عذاب کا قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے جو گناہ ہم نے شروع کیا وہ ہوتا رہے گا تو قبر میں عذاب بھی ہوتا رہے گا. میرے دوستوں ایمان کے ساتھ بتاؤ قبر کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ قبر کا عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب قبر کا عذاب نہیں برداشت ہوتا تو ٹی وی بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں یہ 4 گناہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں. گناہ تو اور بھی بہت سے ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی شان یہ ہوتی کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ گناہ کرے، اور اگر گناہ ہو جائے اسے چین نہ آئے توبہ. ہم سب کو گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ، بھائی چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے گناہ بہت سے گناہ ہیں، ہمارے ہمارے گناہ کا دروازہ رکھنا کیا ہوا، لیکن یہ سارے گناہ کو اگر چھوڑنا ہے تو میرے دوستوں ایک کام کے لیے تیار آیا. بھائی گناہ کو چھوڑنا ہو تو ایک کام کے لیے تیار ہوگا، اور وہ کام یہ ہے 5 وقت کی نماز. 5 نماز ہماری نماز کوشش کرو لیکن اتنا تو ضرور کرو دوستو، اتنا تو ضرور کرو کہ ہماری نماز قضا
یہ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ سب لوگ ارادہ کرتے بھائی نماز کا، اس لیے کہ دیکھو بھائی ارادہ آپ کے پاس اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر نماز کا ارادہ کرو گے، اللہ آسمان پر گناہ کرانے کے فیصلے، آپ زمین پر نماز کا ارادہ کرو گے، آسمان پر اللہ گناہ چھڑانے کے فیصلے کرے گا۔ اللہ خود کلام مجید میں فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے میرے بندو پڑتا ہے، آسمان پر جنت الفردوس کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو میرے دوستو آج کرسی چھوڑنے سے پہلے ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سنجیدہ ہو کر بیٹھے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ کو چھوڑائے۔ لیکن آخر میں پھر ایک بات کہوں گا میرے دوستوں، یہ جو 4 گناہ آپ کو بتائے گئے، آج نیت کرو انشاءاللہ یہ 4 گناہ ہم چھوڑ دیں گے۔ اس میں خاص طور پر اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا، خاص طور پر اپنے ماں اور باپ کا۔ اس لیے میں پھر میرے جوان بھائیوں سے کہوں گا، میرے جوانوں اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بھائی ماں کے پاس چلے جاؤ، ماں سے معافی مانگو۔ میرے دوستوں یقیناً ماں کی ممتا ایسی ممتا ہے، آپ جتنے ہی بڑے گنہگار ہو لیکن ماں کو ایک مرتبہ کہو گے ماں مجھے معاف کر دے، بھائی ماں معاف کر دے گی نا، بھائی ماں کا دل وہ پیارا دل ہے اور ماں معاف کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا تیری ماں نے تجھے معاف کیا، آسمان پر خدا کہتا ہے بندے میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو اس کا خیال رکھو، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اور اسی طریقے سے خاص طور پر یہ ٹی وی، یہ گانا بجانا۔ آج میرے دوستو یہ کہتے ہوئے بھی ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارا مسلمان سماج اور مسلمان سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا 8 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اس کی زبان پر ایسی گالی ہوتی ہے کہ کیا عالم ہے، تو پھر بڑے پن میں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے دوستوں ارادہ کرو کہ بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بھائی سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کہ بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے ارادہ کیا ہے بس ذرا ہاتھ اوپر ہی رکھے۔ میں نے اسی لیے ہاتھ اوپر رکھا کہ اگر آپ کا دکھے گا تو میرا بھی تو دکھے گا نا۔ تو میرے دوستوں اس ارادے کے ساتھ ہاتھ اوپر کرو کہ انشاءاللہ کل کی صبح سے لے کر، بھائی آپ لوگ ساتھ میں کہو تو بات بڑھے گی، آپ لوگ بھی کہو کل کی صبح سے لے کر، سب کہو بھائی کل کی صبح سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی وعدہ پکا؟ کس کے سامنے وعدہ؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہاتھ نیچے رکھے، یہ آپ نے جو ہاتھ اٹھائے نا، آپ کا ہاتھ دکھا ہوگا میں جانتا ہوں، تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ ہاتھ جو نماز کے لیے اٹھا انشاءاللہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو بھائی نماز کا ارادہ کر لو، دیکھو نماز کے اندر وہ دولت ہے کہ اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی راحت دے گا، ہر طرف سے سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔